السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں جنزادہ پارٹ 3۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اسی کمرے میں تھے، یہاں تک کہ معظم علی صاحب بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا جس سے ان کا پورا چہرہ چکنا ہو گیا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہے؟ کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہے مجھے؟ سب کچھ تیری وجہ سے ہی ہوا ہے ناشگنی۔ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی مشیرہ باجی، نمک بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کرے، سخت مضر ہوتا ہے۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بیرن، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے میرے ہی سر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ٹھوک دو۔ ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوتی ہوں؟ تمہاری بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی؟ مگر کیا کروں، اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا ہے میرا۔ ہائے، ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے میرے۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا کبھی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے، پتہ چل گیا، پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ۔ ارے دیکھ لو دنیا کیا کہہ دیتی ہے منہ کھول کر۔ آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہے مشیرہ باجی، معظم علی گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر باہر ہی نکال دیجیے گھر سے۔ ان لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہے تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا؟ طاہرہ بیگم پھر پلٹ پڑی۔ چھپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی۔ وہ مشیرہ بیگم کے آنسوؤں میں بہہ گئی تھی اور وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ خدا سے ڈرے بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ معظم علی صاحب نے دو رخی سے بات کی، کلیجہ نوچ لیتے اور کہتے ہو کہ کچھ نہیں کہا۔ ارے یہ سب کچھ اس کمبخت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے کیا؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں چلی تو اور؟ ابھی مشیرہ بیگم کے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھر اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، ارے مر گئی میں، مشیرہ بیگم کی دہاڑے مارنے لگی اور اب سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصا وزنی تھا، مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر لے مچ گئی۔ نکل جا مردود، نکل جا یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور جوش غضب سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دو ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے، ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے انہی کی کلائی میں گھس گئے۔ ہائے امی! نظم اور نثر مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طاہرہ بیگم کی جانب لپکی۔ معظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے۔ وہ سرد لہجے میں بولے، اب بھی عبرت حاصل کرو طاہرہ بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے 2 مرتبہ اس پر الزام تراشے، انہیں دونوں بار سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوگا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی۔ معظم علی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اسی وقت ایک ملازم اندر آیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہے وہ پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آ جاؤ عشیرہ، تم آ جاؤ، معظم علی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت طاہرہ بیگم چیخی، ارے خدا دیکھے تمہیں، کیسے بے حس ہو گئے ہو تم؟ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ، ہے بہت محبت آ رہی ہے بھتیجی کی۔ طاہرہ بیگم بری طرح چیخ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے کرب سے مشیرہ بیگم کو دیکھا جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑتا آئے گا،
किसी मुलाजिम को भेजकर दूसरे डॉक्टर को बुलवा ले। मौजिम ने बेरुखी से कहा और दरवाजे से बाहर निकल आए। उन्होंने बदस्तूर अशीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब अनोखे वाक़यात हो रहे थे। इससे पहले मौजिम अली की कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि ताहिरा बेगम के सामने अशीरा से मोहब्बत का इजहार कर सके, लेकिन आज तो दुनिया ही बदल गई थी। ताहिरा बेगम को उनकी इस जुर्रत पर सख्त हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा ही भीगी बिल्ली बने रहने के आदी थे, इस वक्त वो शेर कैसे बन गए थे। बहरहाल वो उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में पहुंचे और फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोले, अशीरा बेटी, मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ इन लोगों का रवैया देखता हूँ, लेकिन बाज़ हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे खामोश होना पड़ता है। बहरहाल मैं तुमसे बहुत सी बातें करूँगा, ज़रा इस शख्स को निपटा दूँ जो ड्राइवरी के लिए आया है। फिर उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी और जब मुलाजिम आया तो उन्होंने कहा, जाओ, जो कोई आया है उससे बुला कर ले आओ। मुलाजिम ये सुनकर बाहर निकल गया। मौज़म अली साहब ने उससे अपने बराबर सोफे पर बिठा लिया। आज उनकी मोहब्बत उमड़ी थी तो इस तरह के खुद अशीरा दंग रह गई थी। उसका दिल भर आया था। बहुत अरसा गुजर गया था, किसी ने उससे इस मोहब्बत भरे लहजे में बात नहीं की थी। और फिर ख़ास तौर से मौज़म अली, जो उस कोठी में उसका वाहिद खून थे, उसके ताया अब्बू, जो उसके बाप की ज़िंदगी में उसके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आया करते थे। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो अशीरा के लिए यादगार हैसियत रखती थी। मौज़म अली साहब का रवैया अपनी भावज यानी अशीरा की अम्मी के साथ भी बहुत अच्छा था। अक्सर वो उनके पास जाते और बड़े प्यार से कहते, भाई छोटी, चाय पिलाओ, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो यूँ लगता है जैसे जैसे आमतौर पर मौज़म अली साहब को कोई जुमला याद नहीं रहता। और फिर माँ बाप उससे रुखसत हो गए और दादी अम्मा भी दुनिया से चली गई, तो मौज़म अली साहब इस तरह रूठ हो गए जैसे कभी उनका ताल्लुक अशीरा से रहा ही ना हो। लेकिन ये बात अशीरा जानती थी कि मौज़म अली साहब दिल के इतने बुरे नहीं हैं। अलबत्ता वो उन लोगों में से थे जो अपनी बेगमात से बहुत डरते थे। मौज़म अली साहब को जुर्रत नहीं होती थी कि वो ताहिरा बेगम के सामने कुछ भी बोल सकें। आज तो कमाल ही हो गया था। अशीरा उन्हीं सोचों में गुम थी कि एक शख्स मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुआ। अशीरा की निगाहें बेइख्तियार उसकी जानिब उड़ गई थी। दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, गहरी नीली आंखें, दुबला पतला जिस्म, मामूली किस्म की पतलून और कमीज पहने हुए था। चेहरे से शराफत और वकार टपकता था। आने वाले ने अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। मौज़म अली साहब ने सर से पाँव तक उसे घूरा और फिर गर्दन हिलाकर बोले, बैठो। वो जनाब, मेरा नाम शाहनम है। ठीक है, बैठो। माफ़ी चाहता हूँ, ये गुस्ताखी होगी। आप मुझे मुलाजमत दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन मैं आपके सामने बैठ नहीं सकता। ओहो भाई, अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम बताया तुमने? शाहनम। पढ़े लिखे हो कुछ? जी, थोड़ा सा लिख पढ़ लेता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। उसने जेब से एक कागज़ निकाल कर सामने रख दिया और मौज़म अली कागज़ देखने लगे। ठीक, कितनी तनख्वाह लोगे शाहनम? इसके अलावा 2-3 बातें मैं तुम पर वाज़ेह कर देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहीं कोठी में रहना होगा। ईमानदारी से अपना काम करोगे और किसी भी ज़ाती मसले में कभी मदाखलत नहीं करोगे। जो कुछ तुमसे कहा जाएगा तुम पर फ़र्ज़ है कि वही सब कुछ किया करो। जी जनाब, मुझे मंजूर है। मैं भी सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए, मेरे इखराजात ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ तुम्हें मुलाजमों के क्वार्टर में रहने की जगह मिल जाएगी। हम 5,000 रुपये माहवार दे देंगे। इसके अलावा खाना पीना, जिसका जिक्र ही गैर मुनासिब है। जाहिर है हमारे साथ रहोगे तो कहीं और से तो नहीं खाओगे। लिबास वगैरह यानी वर्दी हमारी जिम्मेदारी होगी। बाकी अपने अहले खाना के लिए जो कपड़े वगैरह बनाओगे वो तुम्हारी अपनी जेब से होंगे। कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं जनाब, तन्हा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, वरना तुमसे शनाख्ती कार्ड वगैरह तलब करता। लेकिन कोई बात नहीं है, ना तुम्हें मेरी ज़ात से कभी नुकसान पहुँचेगा और ना मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे। जी जनाब, बहुत बेहतर। और कोई ऐसी बात जो तुम कहना चाहो? नहीं जनाब, आप मेरी ट्राई ले लीजिए। तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बेशक बहुत पुराना है, लेकिन तुम मुझे काफ़ी एक्टिव मालूम होते हो, इसलिए मैं ट्राई वगैरह नहीं ले रहा। बस खुद ही एहतियात रखना। जाहिर है गवर्नमेंट ने तुम्हें लाइसेंस दिया है तो गाड़ी चलाना तो जानते ही होंगे। मौज़म अली साहब ने फराग दिली से कहा और उसने गर्दन खम कर दी। कब से काम पर आओगे? जब से जनाब आप हुक्म देंगे, वो नरम और शीरी लहजे में बोला। मेरे ख्याल में फिर आज से ही शुरू कर दो। वो जो कहते हैं ना, कल करे सो आज और आज करे सो अब।
معظم علی صاحب خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا سی گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈاواڈول ہو رہی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں ایٹھن سی پیدا ہو گئی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خاصہ ماں کو ہدایت کر دو، وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے ہی دے دی جائے۔ ٹھیک ہے شاہنم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پر وقار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر، جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رک کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرت کہاں سے کر سکتی تھی۔ اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کی خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں یہ؟ انوکھی باتیں ہو رہی ہے، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ چولہوں پر دیگچیاں چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، ایک سے ایک شاندار کھانا، جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا یا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو ایسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بہت طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس نے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں اسے خواب سمجھوں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شاہنم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کتنا پیارا ہے۔ ایسے نام عام طور سے سننے کو کہاں ملتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو رکھتے ہی نہیں۔ اگر یہ نام شاہنم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے
وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شاہنم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ ساتھی کہاں ہیں، یعنی ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ پھر ایک دم سے جھرجھری سی آ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے جب کہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی جلی تھی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، بلکہ ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے، بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے، خاص طور سے وہ لڑکا جس کے اہل خانہ نے عشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا، وہ بھی کافی حسین تھا۔ رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آنے والوں سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوفزدہ تھے، سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظم یا نثر کی دال گلنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن شاہنم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہے، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی۔ پتہ نہیں شاہنم نے ناشتہ کیا بھی یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ بھلا میرا اس سے کیا رشتہ ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح سوچوں؟ گھر کا ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت ملازم ہیں۔ یا اللہ مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بے وقوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شاہنم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا خراب تھی۔ معظم علی صاحب بھی آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم سے ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ کھانے بھی سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی تمام معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہی گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور اس نے ایک دیوار پر نگاہیں جما دی۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بالکل اتفاقیہ طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا، حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر میں تایا ابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لاکٹ میں لگا کر دے دے تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ پتھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر کسی لاکٹ میں جڑوا کر گلے میں ڈال لے اور ہر وقت پہنے رہے، لیکن یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیے جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لاکٹ کہاں سے آیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو کسی لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لے۔ پھر وہ ایک دم اپنی بے وقوفی کی سوچ پر خود ہی مسکرا دی اور واپس پلٹ کر مسہری پر دراز ہو گئی۔ اس وقت بڑی بحرانی کیفیت طاری تھی، اپنے آپ کو ہر طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سکون کا اب اس کی زندگی میں کوئی گزر نہ رہا ہو۔ ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ املی کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے، وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب ہوتا رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہوتی ہے۔ نہ جانے وہ سب کچھ کیا تھا، وہ پرندے جو انسانی شکلیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہونی طور پر ہو رہی تھی، حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ پراسرار پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے،
اس کے بہت ہی ہمدرد بنے ہوئے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ مشیرہ بیگم کے سر پر گرنے والا گلدان بلا وجہ ہی تو نہیں گرا تھا۔ ایک چڑیا روشن دان سے آئی تھی اور گلدان پھینک کر چلی گئی تھی، اور پھر طاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھی، ان کے پاؤں الجھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جس قوت سے گری تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں کھینچ لیا ہو۔ بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہی ہو رہا تھا، نہ جانے یہ پراسرار ہمدرد اسے کہاں سے مل گئے تھے، لیکن وہ تھے تو ہمدرد، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس بے خیالی کے عالم میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ چہرہ جھلس جائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا اور اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ سائے کا بس اسے ایک احساس سا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جسے سایہ دار چیز کہا جا سکے، مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب تو ہر ایسی انوکھی بات جو اس کے علم میں آتی اسے وہ انہی پراسرار ہمدردوں سے منسوب کر دیتی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس پر دھوپ تک نہ پڑنے دیتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردوں کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوفزدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ املی کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی اور مالی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ اس وقت لو کے تھپیڑے کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کی نظر درخت کے دوسری طرف پڑی، کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید مالی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درخت کے نیچے آ بیٹھا ہے، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں تو گھر کے سارے ہی ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں ہوا کرتے ہیں۔ بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا ہی سے باتیں کی جائے، چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں پکارا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور عشیرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ مالی بابا نہیں بلکہ شانم تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جی مالکن، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عشیرہ پر جمی ہوئی تھی اور ان نیلی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا عشیرہ کو شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ بدستور عشیرہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ عشیرہ کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اس نے پھر کہا، اصل میں کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے میں درخت کے نیچے آ گیا، میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو عشیرہ بے اختیار بول اٹھی، ارے نہیں، سنو، میری بات سنو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے، اسے خود اس پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس طرح بے اختیار کیوں ہو گئی۔ شکریہ مالکین، وہ رکا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عشیرہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ بھی آنے لگا۔ یہ کیا احمقانہ حرکت کر رہی ہوں میں، گھر کا ملازم ہے، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، پتہ نہیں میرے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی۔ وہ خاموشی سے عشیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ عشیرہ جلدی سے بولی، میں عشیرہ ہوں، عشیرہ، میں جانتا ہوں، اس نے بدستور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ عشیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے، جو منہ میں آ رہا تھا الٹا سیدھا کہے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کھانا کون دیتا ہے۔ ارے وہ، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو؟
अशीरा को अपने अंदर एक हल्की सी बेचैनी का एहसास हुआ था। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मालकिन, काफ़ी अरसे से बेरोज़गार रहा हूँ, अक्सर दोपहर का खाना कम ही मिलता है। अब चूँकि बड़े मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया है और खाने कपड़े की बात भी की है, तनख्वाह के अलावा, इसलिए अब मुझे खाना मिल जाया करेगा। अशीरा का दिल हमदर्दी से धड़क उठा। उसे इसकी ये बात बड़ी दर्द भरी लगी थी। वो बेख्तियार बोली, नहीं, मेरा मतलब है, आओ आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आओ, बराहे करम मेरे साथ आओ। कहाँ? वो घबराए हुए लहजे में बोला, आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आ जाओ। आप कहाँ तकलीफ करेंगी मालकिन? मैं मालकिन नहीं हूँ, तुम बार बार मुझे मालकिन कह रहे हैं। मैं तुम्हें अपना नाम बता चुकी हूँ, मेरा नाम अशीरा है, और बस। आओ, तुम आते क्यों नहीं? अशीरा को उसकी भूख का शदीद एहसास हो रहा था। जी। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। हमदर्दी में अशीरा उस नाजुक सूरत हाल को भूल चुकी थी कि वो इससे क्या कह रही है, वो क्यों उसके साथ है। उसे तो सिर्फ यही याद रहा था कि वो बेचारा भूखा है। बहरहाल वो उसे साथ लिए हुए किचन में आई, फिर उसने उसे खाना निकाल कर दिया। बावर्ची खाने में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो बैठ सके, इसलिए वो ट्रॉली लिए हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ये पहला अजनबी था जिसे वो बेधड़क अपने कमरे में ले गई, और फिर उसने खाना मेज पर सजाया और फिर उसे खाने दिया। इसकी आंखों में ममनूनियत के जज्बात थे। वो कहने लगा, मैं आपका सिर्फ एक ड्राइवर हूँ अशीरा साहिबा, आप मुझे बहुत इज्जत दे रही हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हर शख्स अपना अपना काम करता है। आपको मेरे बारे में नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या करती हूँ। चलिए, बराहे करम आप खाना खाइए। मगर खाना तो आपने भी नहीं खाया है, वो बोला, और अशीरा चौंक कर उसे देखने लगी। आपको कैसे पता? बहुत सी बातें ऐसी होती है जो दिल से शुरू होकर दिल पर ख़त्म हो जाती हैं। मेरा मतलब है, वो एकदम बौखला सा गया। अशीरा ने उसकी इस कैफियत पर तो गौर नहीं किया था, इतनी ज़्यादा ज़हीन नहीं थी, लेकिन जवाब देना ज़रूरी समझा। असल में मैंने नाश्ता देर से किया था। छोटा मुंह बड़ी बात है मालकिन, मालिक और मुलाजिम का फ़र्क समझता हूँ, लेकिन दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी है। अगर आप पूरी कर देंगी तो ज़िंदगी भर दुआएं देता रहूँगा। ख्वाहिश? जी, मैं समझी नहीं। आप भी खाना खा लीजिए। वो इस कदर लजाजत से बोला कि अशीरा मोम की तरह पिघल गई। बात कुछ इसी अंदाज में कही गई थी कि वो उसे रद्द न कर सकी और उसके सामने बैठ गई। न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने यकलख्त अजनबियत दूर कर दी थी, वरना वो एक शर्मीली लड़की थी। उसने उसके साथ खाना खाया और उसे ज़रा भी झिझक का एहसास नहीं हुआ। तुम्हारा नाम शाहनम है ना? हाँ। आमतौर से ऐसे लोग, मेरा मतलब है ऐसे नाम नहीं होते। अजीब सा नाम है, मगर है बहुत प्यारा। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? पूरा खानदान है, माँ है, बाबा है। वैसे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तुम लोग बहुत गरीब हो ना? हाँ। खैर, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारना तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक बात बताओ, जब ताया अब्बू ने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है, क्या तुम अकेले हो? जी, पूछा था। तो तुमने यही कहा था कि तुम अकेले हो? हाँ, यही कहा था मैंने। उन्होंने ये पूछा था कि और कौन तुम्हारे साथ है। उनका मतलब ये था कि वहाँ जो क्वार्टर मुझे दिया गया है उसमें कौन कौन मेरे साथ रहेगा। तो मेरे माँ बाप तो अपने घर पर है, वो तो यहाँ मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए मैंने यही कहा था कि मैं अकेला हूँ। ओहो, अच्छा। बाहर कोई खटका सा सुनाई दिया तो अशीरा इस तरह चौंक कर चारों तरफ देखने लगी जैसे अब तक उसे ये एहसास ही ना हुआ कि वो क्या कर बैठी है। कौन इसके साथ है? वो क्या कर रही है? एक अजनबी नौजवान के साथ उसने खाना खाया है, और वो अजनबी नौजवान भी जो लाखों में एक है। पता नहीं नज़म और नसर उसे देखेंगी तो उनका क्या हाल होगा। अक्सर वो खूबसूरत नौजवानों के बारे में बातें किया करती थी, और ये अचानक ही उसकी अपनी मौजूदा पोजीशन का एहसास हुआ और उसके हाथ पांव फूल गए। अरे बस, अब तुम जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मौत ही आ जाएगी। जी, मुझे अंदाज़ा है, मगर आप बेफिक्र रहे, दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम्हें क्या मालूम, प्लीज़ तुम जाओ। अशीरा बिल्कुल ही दहशतज़दा हो गई थी। जी, इस खाने का और आपकी इस इज़्ज़त अफजाई का जितना शुक्रिया अदा करो कम है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। चंद मिनट गुजरे तो अशीरा दरवाजे के बाहर आई। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नहीं था। ये मैं क्या कर बैठी, ये जुर्रत, ये हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ गई, उसने सोचा। और
بے سدھ ہو کر مسحری پر گر پڑی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، آخر یہ شاہنم ہے کون اور اس کی زندگی میں اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔